فرزانہ ناز شہید کتاب ہے۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مرخہ 28 اپریل 2017۔ اگر کوئی انسان اور آکسیجن کے باہمی تعلق کے بارے میں پوچھے تو دلیل کے ساتھ بحث کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی انسان اور کتاب کے باہمی تعلق کے بارے میں پوچھے تو اس کی ذہنی حالت پر شک ہوتا ہے۔ کوئی بھی فرد یا قوم کتاب سے تعلق جوڑے بغیر صرف ایک وجود، وزن یا ڈھیر ہو سکتی ہے۔ کتاب فرد اور قوم کی زندگی کی علامت ہے۔ کتاب سے ہی انسانیت اپنے لاکھوں برس پرانے ماضی سے جڑی ہے، اپنے اسلاف کو پہچان سکتی ہے، اپنے پرکھوں کے کارناموں پر فخر کر سکتی ہے یا ان کی حرکتوں پر شرمندہ ہو سکتی ہے۔ کتاب سے تعلق کے بغیر کوئی فرد یا قوم ایسی ہی ہے جیسے کہ اس کے باپ کے نام کا پتہ نہ ہو۔ کتاب ایک تہذیب ہے، ایک کلچر ہے۔ جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی، موبائل فونز اور الیکٹرانک آلات کی بھرمار کی وجہ سے یہ بات عام کہی جاتی ہے کہ آج کا انسان کتاب سے دور ہو رہا ہے۔ خاص طور پر پاکستانی معاشرے کو ڈپریس کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ کتاب سے تعلق توڑ بیٹھے ہیں، لیکن گزشتہ چند برسوں سے اسلام آباد، کراچی اور لاہور وغیرہ میں بک فیسٹیولز نے ایسے پروپیگنڈوں کو جھٹلا دیا ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال نیشنل بک فاؤنڈیشن کے زیر انتظام 22 تا 24 اپریل 2017 کو اسلام آباد میں ہونے والا 8واں نیشنل بک فیسٹیول تھا۔ اس میں بے شمار علمی و ادبی سرگرمیوں کے علاوہ ملک بھر کے تقریباً 150 سے زائد چھوٹے بڑے پبلشروں نے اپنے بک اسٹال لگائے، جہاں کتابوں کی خریداری پر 50% تک رعایت تھی۔ قومی کتاب میلے میں ادب، سیاست، معاشرت، سائنس، تحقیق، تنقید وغیرہ سمیت ہر موضوع کی کتابیں موجود تھیں۔ یہاں تک کہ ننھے منھے روشن کھلونوں یعنی بچوں کی دلچسپی کی کتابیں بھی سجائی گئی تھیں۔ اس قومی کتاب میلے کو بہت زیادہ عوامی پذیرائی حاصل ہوئی، جس کا ثبوت تقریباً 1 لاکھ سے زائد افراد کا ہر روز اس میلے کو وزٹ کرنا تھا۔ کتابوں کی شوقین اس بھیڑ میں اپنی تنہائی سے بیزار صرف بوڑھے ہی نہیں تھے، بلکہ زندگی کی چمک دمک سے اٹکیلیاں کرتے نوجوان بھی تھے۔ یہاں ماؤں کی انگلیاں پکڑے اور ٹافیاں کھاتے پیارے بچے بھی تھے، سیکیورٹی گارڈز رکھے VIP بھی آئے، کمتر درجے کا لباس پہنے لوور مڈل کلاس بھی آئی، پان چباتے نستعلیق لوگ بھی موجود تھے اور کھلی ڈلی تہذیب کے افراد بھی نظر آئے۔ گویا قومی کتاب میلہ کسی ایک طبقے کو متوجہ کرنے کے لیے نہیں سجا تھا، بلکہ سب کی دلچسپی کا باعث تھا۔ اس کتاب میلے میں نہ صرف طرح طرح کی کتابیں تھیں، بلکہ جانے پہچانے چھوٹے بڑے بہت سے لکھاری بھی حاضر تھے، جنہیں سفیران کتب کا نام دیا گیا۔ یہاں رعایتی قیمتوں پر فروخت ہونے والی کروڑوں روپے کی کتابوں کو دیکھ کر پاکستان کے خلاف کیا جانے والا وہ پروپیگنڈا اپنی موت آپ مرتا نظر آیا، جس میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کے باعث غیر محفوظ ہے۔ اس کتاب میلے کی تعریف و تحسین کے بعد کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ پاکستان میں تمام تر سرگرمیوں کا مرکز بڑے شہروں کو ہی کیوں بنایا جاتا ہے؟ سیاسی جلسے ہوں، کانفرنسیں ہوں یا علمی و ادبی پروگرام ہوں، سب کے سب اسلام آباد، کراچی یا لاہور جیسے شہروں میں ہی کیے جاتے ہیں۔ صرف بڑے شہر میں ہی اپنے جلوے دکھانا عموماً NGOs کا مزاج ہوتا ہے، جو پاکستان کے غریب علاقوں اور غریب لوگوں کے نام پر فنڈز حاصل کرتی ہیں، لیکن ان کے تمام فنکشن اور چمکیلے شیشوں والے تمام دفاتر بڑے شہروں میں ہی ہوتے ہیں۔ کیا اسلام آباد، کراچی اور لاہور کے علاوہ چھوٹی جگہوں کے لوگ کتابوں سے محبت نہیں کرتے؟ نیشنل بک فاؤنڈیشن اور اس جیسے سرکاری ادارے اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، گلگت یا مظفر آباد کے ساتھ ساتھ غریب علاقوں میں جا کر غریب مگر اصل پاکستانیوں کے لیے کیا بک فیسٹیول نہیں لگا سکتے؟
کیا کتابوں سے متعلق سرکاری ادارے ہر سال ضلع کی سطح پر بک فیسٹیول نہیں سجا سکتے؟ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ پاکستان کے لوگ تو کتاب سے محبت کرتے ہیں، لیکن کتابوں کا انتظام کرنے والے صرف بڑے شہروں سے محبت کرتے ہیں جہاں سے ان کی براہ راست پبلک ریلیشننگ قائم ہو؟ انہی سوالات کے ساتھ جب یہ 8واں قومی کتاب میلہ اختتام پذیر ہو رہا تھا تو ایک المناک حادثے نے کچھ چہروں کا بحروپ ظاہر کر دیا۔ راولپنڈی کی جواں سال شاعرہ فرزانہ ناز اپنی پہلی تازہ کتاب ہجرت مجھ سے لپٹ گئی ہے مہمانان خصوصی کو پیش کرنے کے لیے اسٹیج پر چڑھی تو پڑھے لکھے کتاب دوست دانشوروں کے دھکم پیل سے وہ اسٹیج سے کئی فٹ نیچے جا گری، جس سے اس کے سر میں شدید چوٹ لگی اور ریڑھ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ اس کے 2 معصوم بچوں کو شاعرہ رخسانہ نازی نے گرنے سے بچایا۔ ایک رات ہسپتال میں گزارنے کے بعد موت اس سے لپٹ گئی۔ کچھ لوگوں کے خیال میں اگر فرزانہ ناز کو فوری طبی امداد مل جاتی تو اس کی جان بچ جاتی، لیکن فوری طبی امداد مہیا کرنے والی انتظامیہ اس وقت اپنی نوکری کی شاباش اکٹھی کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ انہیں اس بات سے کیا غرض تھی کہ کروڑوں روپے کی کتابیں بیچ کر بھی ایک زندگی واپس نہیں لائی جا سکتی۔ اتنے بڑے قومی میلے میں کسی ایمبولنس کا انتظام نہیں تھا، کسی باشعور رائٹر یا بہترین منتظم نے ایمرجنسی نمبر 15 پر کال بھی نہیں کی۔ شدید زخمی فرزانہ ناز کو 1 گھنٹے کی تاخیر سے ٹریفک پولیس کی وین میں ہسپتال پہنچایا گیا، جبکہ ہسپتال کا کل فاصلہ صرف 10 منٹ کا ہے۔ موبائل فونز اور CCTV ویڈیوز کی مدد سے فرزانہ ناز کے گرنے کی وجوہات اور تاخیر سے ملنے والی طبی امداد کی وجوہات معلوم کی جا سکتی ہیں۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے اس 8ویں قومی کتاب میلے کا عنوان تھا کتاب زندگی امید روشنی۔ کیا فرزانہ ناز کی 6 سالہ بیٹی اور 4 سالہ بیٹے کے لیے یہ کتاب میلہ زندگی امید اور روشنی ہوگا؟ ان کی ماں کی موت کی ذمہ دار کتابیں نہیں بلکہ کچھ بے حس کتاب والے ہیں۔ عموماً نقاد کتاب کی علمی درجہ بندی کرتے ہیں، کیا کتاب لکھنے والوں کی انسانیت کی درجہ بندی بھی نہیں ہونی چاہیے؟ اگر کتاب کو امن، دوستی اور محبت کا پیغام کہا جاتا ہے تو کیا کتاب لکھنے والے امن، دوستی اور محبت کا پیکر نہیں ہونے چاہیے؟ کیا NBF کو اس کتاب میلے کی آمدنی کا مناسب حصہ فرزانہ ناز کے بچوں کے نام نہیں کرنا چاہیے؟ فرزانہ ناز نے قومی کتاب میلے میں کچھ رائٹروں کی غفلت یا بے حسی کے سامنے مر کر اپنے آپ کو زندہ کر لیا۔ کیا فرزانہ ناز شہید کتاب نہیں ہے؟ شکریہ، دی اینڈ۔